نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اسماء گرامی الشہید اور الرقیب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی ایک بہت ہی خوبصورت جو بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قریب یا تقریباً ہم معنی صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ان کی گروپنگ کی ہے۔ یہ گروپنگ ان کی اپنے فہم سے ہے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ حتمی امر ہے، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایک اوور آل پھر صفات کی جو پکچر ہے نا وہ ملتی ہے۔ اور یہاں پر الشہید اور الرقیب اور بعض جگہوں پر تو 4 جو اسماء حسنہ ہیں وہ بھی انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ الشہید شین ہا دال سے حاضر ہونا، علم کے ساتھ گواہی دینا۔ اسی طرح سے الرقیب را قاف با، اور رقب آپ جانتے ہیں رقاب گردنوں کے آزاد کرنے میں، وفر رقاب، تو جو اتنا قریب ہو جو گردن کے پاس سے آپ کو ویجیلنٹلی واچ کر رہا ہو، پیچھے سے آپ کی نگرانی کی جا رہی ہو، آپ کو واچ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ الشہید بھی ہیں اور الرقیب بھی ہیں۔ الشہید کا جو اسماء حسنہ ہے وہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، مثلاً واللہ علی کل شیء شہید، سورہ البروج آیا 9، کہ جس وقت ظلم ہو رہا تھا ان لوگوں پر کہ جن کو آگ کی خندقوں میں پھینکا جا رہا تھا صرف اس لیے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ان سے صرف اس بات پر ناراض تھے اور اس بات کا بدلہ ان سے لے رہے تھے وہ ظالم حکمران کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لائے تھے، اور اس ساری بات پر اللہ تعالیٰ خود گواہ تھا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سورہ النساء آیا 79، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ یہ بھی انسان کو بہت تسلی دینے والی یہ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کئی جگہوں پہ کیسے ٹریپ ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ قصور ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ میرا گواہ صرف اللہ ہے، دنیاوی لحاظ سے میرا کوئی گواہ نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے میں کسی کو اپنی ٹیسٹیمنی کے لیے پیش نہیں کر سکتا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ گواہ کافی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید، سورہ حج آیا 17، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ ہیں، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی پچھلے 2-3 کچھ ہفتوں کے اندر 2-3 خبریں ایسی دیکھنے کو ملی کہ جس میں یہ تھا کہ ایک کسی کو کنوکٹ کیا گیا، ایک گرینڈ مدر کو، کہ تم نے اپنے گرینڈ چائلڈ کو مار دیا تھا، اور پوری جو ایک ٹرم ہوتی ہے لائف سینٹنس کی وہ کر کے وہ واپس آئی، تو اب پتہ چلا کہ وہ تو اس نے نہیں مارا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور بھی کسی کا تھا کہ اس پر الزام لگا اور وہ غلط ٹیسٹیمنیز ہوئیں اور وہ اس کو کر دیا گیا، سزا دے دی گئی اس کو، اور سزا پوری زندگی کی ایک لائف سینٹنس، ایک جب وہ ینگ تھا بالکل لڑکا سا جب وہ گیا اور پھر بوڑھا ہو کے وہ باہر نکلا، اور پھر عدالت نے کہا کہ نہیں اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی جو شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اپنی گواہی ہے وہ علم پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی قیامت کے دن گڑبڑ نہیں ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح الرقیب کا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ 3 مقامات پر آیا ہے۔ ایک مقام پر شہید کے ساتھ مل کر آیا ہے، جیسے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور پھر اسی طرح سے
جو اکٹھے آیا ہے شہید کے ساتھ، وہ اس وقت ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ آپ کے بعد آپ کو الہ بنا لیا جائے، تو ان کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر رہا۔ انسان کی جو گواہی ہے نا، چاہے وہ پیغمبر کی ہو، وہ محدود گواہی ہے، چاہے ان کو حیران کن صلاحیتیں عیسیٰ علیہ السلام جیسی دی جائیں یا ان کو کتنے ہی زبردست معجزات دیے جائیں، لامحدود صلاحیتیں اور لامحدود جو گواہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ ان کے فالوورز نے کیا کیا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی تو نے نگرانی کی اور تو گواہ ہے اس نگرانی کے ساتھ ساتھ جو کچھ تو نے دیکھا ہوتا ہوا وہ تو تجھے پتہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں تو دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اور انسان جب دنیا میں موجود ہوتا بھی ہے تو بھی اس کی گواہی امپرفیکٹ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ غلط ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ادھوری ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کسی پریشر کے تحت چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کی گواہی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ although کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ حق کے عدل کے شہداء بن کے رہو، اس کے اوپر قائم بن کے رہو، لیکن اس کے باوجود انسان اتنی ہی گواہی دے سکتا ہے کہ جتنی اس نے چیز دیکھی ہے۔ شہید کا معنی ہے وہ جو ہر چیز پر مطلع ہو، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، جو تمام آوازوں کو خفی ہوں یا جلی ہوں سن لے اور تمام موجودات کو دیکھے، باریک ہوں یا جلیل، چھوٹی ہوں یا بڑی، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہو، اور وہ اپنے بندوں کے حق میں یا ان کے خلاف ان کے اعمال پر حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس چیز کے اوپر غور کیجئے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ تمام آوازیں خفی ہوں یا جلی۔ آپ نے کبھی کسی چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس چونٹی کے رینگنے کی کوئی آواز آتی ہے؟ ہمیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور جلی آواز ظاہر ہے وہ تو ایک لیول تک، ایک امپرفیکٹ لیول تک ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ایک خاص شاید 135 ڈیسیبلز ہیں کہ جن کے بعد ہمارے ایئرز جو ہیں وہ ایک آواز کو سن ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ آواز ہمیں آ جائے تو ہماری تو کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جن کے ساؤنڈ ہم سن ہی نہیں سکتے، چمگادڑ کا، بیٹس کا، ڈولفنس کا، ان سب کے جو ساؤنڈز ہیں ہم سن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے، تمام موجودات کو دیکھتا ہے، جتنی چیزیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل ایک کسی چیز کو بھی لے لیں، ایک پھول کو لے لیں آپ، اس کا بیج بویا گیا، اس کا پودا نکلا، پھر وہ کیسے کومپل سے کلی بنا، پھر وہ پھول بنا، پھر وہ جوبن پہ آیا، پھر وہ مرجھایا، پھر اس کے پتے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر سٹیج پر اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور ہر پھول کے ہر پتے کا اس کو پتہ ہے کہ وہ کب گرا، وہ کب یلو ہوا پنک سے، وہ کب زمین پہ آ کے گرا، ہر ایک چیز اس کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح سے رقیب کا معنی ہے جو سینوں میں چھپی باتوں سے باخبر ہو، ہر جان جو کچھ کماتی ہے سب اس کے زیر نگرانی ہو، سینوں میں چھپی باتیں، کوئی خیالات، کوئی وسوسہ، کوئی خود پسندی، کوئی تکبر، کوئی حسد، کچھ ہو رہا ہے نا، ان ٹوٹل آنیسٹی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الرقیب سمجھیں گے نا تو ہمارے اندر کی صفائی خود بخود ہوتی رہے گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے، کوئی برا خیال آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے پرسیو کر لیا ہے، تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر پھر کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جو چھپی باتوں سے باخبر ہو، ہر جان جو کماتی ہے سب اس کے زیر نگرانی ہو، مخلوقات کا محافظ اور ان کے نظام کو بہترین تدبیر کے ساتھ جاری رکھے ہوئے، ہر چیز پر مطلع،
اپنی نظر کے ذریعے تمام اشیاء کی نگرانی کرتا ہو، ہر شے پر وسعت رکھنے والی سماعت کے ساتھ تمام سنی جانے والی چیزوں کا خیال رکھتا ہو، ہر چیز کو محیط اپنے علم سے ساری مخلوقات پر نگران ہو۔ سوائے اللہ کے کوئی ہستی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کتنے اوور ویلم ہو جاتے ہیں نا جب ہم اس طرح کے پیراگرافز پڑھتے ہیں، اور یہ اوور ویلمنگ جو اللہ قوتیں ہیں یہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا واچ کرتا ہے، اتنا ہماری نگرانی کرتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اگر فار ایگزامپل رقیب والی آیات اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نا کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تو ایک آیت کا میں یہاں ذکر کرتی ہوں، بلکہ دو کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ النساء جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کے لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحم کے رشتوں کو قائم کر کے رکھو، اور اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کیا رقیب ہونے کی کیا کیفیت ہوگی کہ کس نے کس رشتہ دار کے بارے میں کیا سوچا، کس نے صلہ رحمی کا سوچا، کس نے قطع رحمی کی، کس نے رات کے اندھیروں میں کسی کی ہدایت کے لیے دعا کی، کس نے بد دعائیں دیں، کس نے زیادتی کی۔ جو بھی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے یا رشتہ داروں کے حوالے سے کرتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر ہے رقیب، اللہ تعالیٰ تم پر ہے نگران، دھیان کرنا اس بات کا۔ اسی طرح سے سورہ قاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سبحان اللہ، کہ جب دو لینے والے ویجیلنٹ فرشتے دائیں سے اور بائیں سے لیتے ہیں، اور ایک لفظ بھی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک رقیب یعنی نگران وہاں پر تیار بیٹھا ہے۔ یہاں پر فرشتے کے لیے رقیب آیا ہے، فرشتہ اتنا ویجیلنٹ ہے کہ ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے۔ ہم آج ہی پڑھ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لائف ہسٹری، تو اس میں تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اور لوگوں کا ذکر مت کیا کرو اس لیے کہ وہ بیماری ہے۔ اللہ کا ذکر شفا ہے، لوگوں کا ذکر بیماری ہے۔ اور ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بیمار کیا، اپنی روح کو بیمار کیا، اپنے آپ کو کیا بے سکون کیا، اور دوسری طرف یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کے رقیب عتید نے ایک ایک بات لکھ لی۔ کیا فائدہ ہوا؟ ایسی باتیں کہ جو لکھی ہوئی ہوں اور ہم اس کو پڑھ ہی نہ سکیں قیامت کے دن، تو بہتر ہے کہ آج ہی ان کو ہم چھوڑ دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان دونوں اسماء حسنہ کے مفہوم پر غور کرے گا ان کے درمیان کسی حد تک ہم آہنگی پائے گا، یعنی رقیب اور شہید، الشہید الرقیب یا رقیب شہید۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام مترادف ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کے احاطہ پر دلالت کرتے ہیں، اور جلی اور خفی معلومات کے علم پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے خیالات کا اور پلکوں کی حرکات پر نگران ہے، اور اعضاء کے ذریعے سرزد ہونے والے اعمال کا بھی رقیب ہے، نگران ہے۔ تو وہ اعضائے بدن سے سرزد ہونے والے ظاہری اعمال کا بالأولیٰ نگران ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا واللہ علی کل شیء شہید۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو کھانسی شروع ہوتی ہے، ہم خود اپنی میری ایک بہت پیاری عزیز میری ایک دوست، اور ان کو کھانسی چھڑی صرف، اور جب انہوں نے چیک وغیرہ کرایا تو انہوں نے کہا آپ کو تو 4th اسٹیج کینسر ہے، اور آپ کا تو یہاں پھیل چکا ہے، اور آپ کے پاس اتنے ڈیز ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ رقیب اور شہید ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم جس جسم کی لٹرلی کبھی پوجا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں اگر کھانسی آ رہی ہے تو ہمیں کیوں آ رہی ہے،
ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اگر ناخن جو ہے وہ صحیح نہیں گرو کر رہا تو اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے اندر کے بھی ایک ایک رگ رگ سے واقف ہے. اب دیکھیں ہم مائیں ہیں نا، تو ہم اپنے بچوں کو کئی دفعہ کہتی ہیں ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں. میں نہیں جانوں گی تمہیں، میں تمہیں جانتی ہوں، میں تمہارے روئیں روئیں سے واقف ہوں. کتنے ہمارے کامن یہ وہ ہیں نا باتیں. لیکن ہمارا ٹھیک ہے ایک ماں اپنی اولاد کو جانتی ہوتی ہے، لیکن رگ رگ سے واقف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کی نگرانی رکھنا اعلیٰ کام شمار ہوتا ہے. اپنے ظاہر کی بھی نگرانی، اپنے باطن کی بھی نگرانی، یہ اعلیٰ کام ہے. اور کس نیت سے کی جائے کہ ایک رقیب، ایک شہید میرے اوپر ہے جو دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں رکنا ہے غلط کاموں سے؟ وہ دیکھ رہے ہیں تو کیوں ہمیں رکنا کیوں ہے؟ ہمیں رکنا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے اور ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، اور ہمیں اسے ناراض کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں بھیج دے. ہماری ایک جو آخری جو ایک الٹیمیٹ ہماری جو دعا اور ہماری خواہش ہے اور ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے. اور اس لیے ہم نے اس رقیب اور شہید کے سامنے وہ کام نہیں کرنے کے جو اس کو ناپسند ہے. تو جس کے دل میں یہ معرفت آ جائے گی تو اس کی تنہائیاں کتنی صاف ستھری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. فزیکل تنہائیاں بھی اور اس کے دماغ کی تنہائیاں بھی صاف ستھری ہو جائیں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا جب یہ تصور ہو کہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے تو اس احساس کو ہر حال میں سامنے رکھنے سے بندہ اپنے باطن کی حراست و نگہبانی لازماً کرے گا اور بری فکر سے جس سے اللہ ناراض ہو بچے گا، اور ظاہری قول و فعل کو بھی اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رکھے گا اور مقام احسان کے مطابق بندگی اختیار کرے گا. مقام احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تمہارے لیے ممکن نہ ہو سکے تو فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. اس چیز کو تو تم نے مد نظر رکھنا ہی رکھنا ہے نا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. سبحان اللہ. پھر مقام احسان کے مطابق بندگی آئے گی جب اللہ تعالیٰ کو الرقیب اور الشہید کے ناموں سے پہچانا جائے گا. گویا یہ کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ تصور تو ضرور ہوگا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دیکھ رہا ہے. سورہ قاف ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی قریب ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے بھی اٹھتے ہیں، خیال اٹھتے ہیں. اب دیکھیں وسوسہ اٹھتا ہے، بعض اوقات انسان ان کو فوراً جھٹکتا ہے، فوراً دباتا ہے، اللہ اس کو بھی پرسیو کرتے ہیں. اور اللہ آپ کی اس کوشش کے بھی رقیب ہیں جو آپ نے کی، اس کوشش کے بھی شہید ہیں جو آپ نے کی ان وسوسوں کو دبانے کی، اور ہم تو اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. واہ سبحان اللہ. یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ جانتا ہے، اس سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یہ آیت آئی کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ یہ وہاں آئی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اشارتاً کنایتاً کسی بیوہ سے نکاح کا اگر کہیں اظہار کرتے ہو، لیکن جو خفیہ وعدے ہیں اور خفیہ ملاقاتیں ہیں وہ مت کرو، اور اس وقت تک نکاح کا پختہ عزم مت کرو کہ جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے. اور ساتھ یہ کیا فرمایا کہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دل میں خواہش ہے کسی سے نکاح کی تو اللہ جانتا ہے اس کو. اللہ سے ڈرنا. پھر اگر اس خواہش کو صحیح چینلائز نہ کر سکے تو پھر یاد رکھو اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نرمی بھی کر دی کہ کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے نا
کہ انسان کسی خاتون کے بارے میں سوچے کہ میں فلاں سے نکاح کر لوں، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں خدا نخواستہ یا مطلقہ ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، لیکن تم نے اپنی اس خواہش کو جو تمہارے دل میں آئی ہے اس کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کو تم نے پراپر طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اب سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سورۃ الاحزاب آیا 52 میں یہ فرمان، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحدید میں یہ فرمان، آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بصارت کے ذریعے سے بھی انسان پر شہید اور رقیب ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ العلق آیا 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مکمل نگرانی کر رہا ہے۔ کیا ابو جہل نہیں دیکھ رہا؟ کیا ابو لہب نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے جو یہ تنگ کرتے ہیں اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سبحان اللہ۔ اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بدلہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک، اپنے رب کے حکم کے لیے یا فیصلے کے وقت کے لیے صبر کریں، صبر کے ساتھ انتظار کریں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی تسلی کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ مومن آیا 19، وہ خیانت والی آنکھوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپے بھید ہیں، جو سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور اس مفہوم کی بے شمار آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بیئر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب انسان کو اس چیز کی معرفت ہو جائے تو اپنے ہر خیال کی بھی وہ نگرانی کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سرویلنس کیمرہ لگا ہوا ہو، یا آپ کو ایسے لگے کہ جیسے آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے، یا ایون آپ دیکھیں کہ آپ یہ جو آپ کے اسمارٹ فونز ہیں نا، یہ کئی دفعہ وہ جو آپ کو آپ کی لوکیشن کو بھی ٹریک کر لیتے ہیں، تو آپ کو کتنا ایری لگتا ہے، آپ کتنے اس سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ مجھے ٹریک کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فون جو ہیں یہ تو سن رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ سن رہے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ بات کرتے ہیں اسی چیز کا کوئی اشتہار، اس کا کوئی کسی دکان کا کوئی آؤٹ آف دا بلو آپ کے وہ پاپ اپ کراتا ہے، آپ کو کوئی SMS آ جاتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بعض اوقات بڑی ہی انکمفرٹیبل کر دیتی ہے انسان کو۔ تو کہاں یہ وہ ہستی کہ جو آپ کو ہر جگہ پر کر رہا ہے ٹریک۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے رقیب اور شہید ہونے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اتباع سنت کریں۔ اور مثلاً آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ تیار ہو رہے ہیں اور آپ جوتا پہنتے ہیں تو آپ دایاں والا پہلے پہنتے ہیں، آپ بسم اللہ کر کے پہنتے ہیں۔ آپ باتھ روم جا رہے ہیں، آپ تنہا ہیں اور آپ واش روم جا رہے ہیں اور آپ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھ رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان جانتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اور وہ ہستی جو نگہداشت کر رہی ہے وہی تو میٹر کرتی ہے، وہی تو وہ ہستی ہے کہ جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جائے ہمارے اعمال پر۔ اگر ہم دنیاوی کسی کے واچ کرنے سے ہم اپنے فون کی سیٹنگز چینج کر رہے ہوتے ہیں، کسی گھر کے باہر واچ مین ہو تو وہ گھر والے وہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارا واچ مین ہے باہر، اس کے ہوتے ہوئے بھی رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں بچوں کا ایگزامینر کے ہوتے ہوئے، انویجیلیٹر کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو وہاں تک بھی پہنچتی ہے کہ جو سینوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں، ہر کام کی نگرانی کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور جمیع المخلوقات کی کرتا ہے، صرف میری اور آپ کی نہیں کرتا، جمیع المخلوقات کی کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی تدبیر بھی کرتا ہے، ان کی تنظیم بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں
کہ کتاب و سنت کے ان دلائل پر بار بار غور فرمائیں کہ یہ کس طرح بندے کو اس کے ہر عمل میں اور ہر حال میں اللہ کے مراقبہ کی تحریک دیتے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیں مراقبہ کو کیا شکل دے دی گئی ہے۔ مراقبہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہے دوام علم العبد ان اللہ یرا، دوام علم العبد ان اللہ یرا، بندے کا ہمیشہ یہ جانے رہنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے مراقبہ۔ ہم تو کہتے ہیں فلاں مراقبے میں چلا گیا، کوئی گہری سوچ میں پڑ گیا، وہ ایک کوئی اور ہی شکل اس کو دے دی گئی، ورنہ آپ ہر وقت مراقبے کی کیفیت میں ہوتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوام علمی ان اللہ یرا، ایک بندے کا ہر وقت یہ جانے رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے مراقبے کی کیفیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور جب آپ مراقبے کی کیفیت میں ہوں گے تو آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، آپ کا عمل، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی آنکھ کے ایکسپریشن، ہر چیز درست ہو جائے گی، اور دل ایک سرور سے بھر جائے گا، دل اطمینان سے بھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا الرقیب اور الشہید ہونا انسان کو مراقبے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ بندے کے علم کا ثمرہ ہی یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نگران ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات کو سن رہا ہے، ہر وقت اس کے عمل پر مطلع ہے، اور ہر لحظہ، ہر سانس اور آنکھ جھپکنے سے بھی وہ آگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے جو مسافر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مراقبہ ایک بڑی بلند منزل ہے، اور ان کو بڑا لطف آتا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ صرف ڈر تو نہیں ہوتا نا، یہ تو محبت بھی ہوتی ہے، محبوب ہر وقت ساتھ ہو۔ وہ لوگ جو اپنی تنہائیوں کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کمپنی میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہی ٹھیک رہتے ہیں، ان کو اپنی تنہائیاں وحشت ناک نہیں لگتی۔ کیوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کیوں بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوشل گیدرنگ کی ان کو تمنا رہتی ہے، ان کو پیاس رہتی ہے۔ روحوں کی پیاسیں بھی فرق ہے نا۔ تو اللہ کی راہ کے جو مسافر ہیں ان کے لیے مراقبہ ایک بلند منزل ہے، اور آخرت کے راہ گزروں کے لیے ایک اہم منزل ہے۔ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے ظاہر و باطن پر اطلاع کا یقین کامل ہو۔ اس علم و یقین پر ہمیشگی کرنا ہی مراقبہ ہے۔ چنانچہ اوامر و نواہی میں یہ احساس کہ میں اللہ کی مسلسل نگرانی میں ہوں، اور احکام بجا لانے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں ان سے دور رہنے میں، وہ ایک بہت ہی احسن طریقہ کار پھر اختیار کرتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب۔ زمانے میں کبھی خلوت میسر آئے، تنہائی میسر آئے، تو یہ مت کہو کہ خلوت اور تنہائی میں ہوں، میں بور ہو گئی ہوں، میں اکیلی ہوں، مجھے کمپنی چاہیے، کوئی آئے کوئی بیٹھے۔ یہ کہو کہ میرے اوپر رقیب و نگہبان ہے، پھر آپ تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّمَا يَخْفَى عَلَيْهِ غِيبُ۔ یہ ہرگز نہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ ایک گھڑی بھی غافل ہوتا ہے، اور نہ ہی جو مخفی ہو اس سے غیب ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مراقبہ میں بندے کو حضور قلب کی ضرورت ہے، غفلت سے اجتناب کی ضرورت ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سے دل کی وہ خوشی، وہ حلاوت ایمان، وہ مٹھاس وہ حاصل ہوگی، اور ایسی شرح صدر ہوگی کہ اللہ ہی کے قرب سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور یہ وہ نعمت ہے جو آخرت سے پہلے بندے کو دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن تو تنہا ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یاد الہ میں قلبی سرور، اللہ سے فرحت اور سکون سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں جس پر اسے قیاس کیا جا سکے۔ یہ بے مثال ہے، یہ اہل جنت کے احوال میں سے ہے۔ ایک عارف کا قول ہے، عارف یعنی جو معرفت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں
میرے اوپر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اہل جنت جو اس کیفیت میں ہوں گے تو واقعتاً وہ عمدہ زندگی جئیں گے، یعنی میں دنیا ہی میں ایسی ایکسپیرینس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جب میں الرقیب اور الشہید کی حیثیت سے معرفت حاصل کر لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں، تو مجھے ایک سرور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک یقینی بات ہے۔ یہ لذت و سرور انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف گامزن رکھتا ہے، یہ اس کی طلب میں جد و جہد کرتا ہے، اس کی رضا جوئی کی جستجو کرتا ہے، اور جو یہ سرور نہیں پاتا تو اسے اپنے عمل و ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کی شیرینی ہوتی ہے، لہٰذا جو اس کا ذائقہ نہ پائے اسے چاہیے کہ ذرا رکے۔ اگر ایمان کی حلاوت نہیں آ رہی نا تو انسان کو چاہیے کہ ذرا رکے، اور ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ نیکیوں کی توفیق ہونا اور پھر نیکی کر کے خوشی محسوس ہونا، وہ خوشی ایمان کی حلاوت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ اور اگر آپ کو وہ نہیں آ رہی نا تو تھوڑا رک جائیں، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، اور نور ایمان پیدا کرے، میکینیکل زندگی سے نکل آئیں تھوڑی دیر کے لیے، اور نور ایمان پیدا کرے تاکہ ایمان کی مٹھاس پا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ سبحان اللہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ذائقہ اور شیرینی کو بیان کیا ہے اور اسے ایمان کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں 3 چیزیں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ اللہ اور رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ کون رقیب دیکھ رہا ہے، کون شہید اس بات پر گواہ ہے کہ واقعی مجھے اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ کہنے کو تو کوئی بھی کہہ دے، لیکن یہ اس کو پتہ ہے کہ کون سچا ہے اپنے کلیم میں اور کون نہیں۔ دوسرے آدمی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ کیا مجھے جو آپ لوگوں سے محبت ہے، یا آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو کیوں ہے؟ اس چیز کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کے یہ جو اللہ کے لیے محبت ہے نا، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا سرور ہے، اور اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہیں۔ اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بندے سے، آپ اس کو آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، آپ مجھے آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، تو پھر آپ سوچئے کہ میرا اور آپ کا تعلق کتنا کھرا ہو جائے گا۔ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی جب ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوئے ہوتے تھے۔ انہیں ایک مجاہد کا پتہ چلا اور ان کو وہ نظر نہ آیا، تو لیٹلی ان کو کچھ ایبسنس محسوس ہوئی اس کی، تو انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو آج کل خوب شراب پی رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو خط لکھا، اور خط میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ خط میں وہ یہ بھی تو لکھ سکتے تھے، قرآن تو نازل ہو چکا تھا تو شراب کی حرمت والی آیات لکھ دیتے، ایک مسلمان کو لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیات، غافر الذنب قابل التوب اور شدید العقاب ذی الطول، اگر میں نے ٹھیک پڑھی ہے آیت تو، کہ اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، لیکن شدید العقاب بھی ہے۔ اور وہ بندہ اس کو جس کو ایلچی کو دے کے بھیجا نا، تو اس کو کہا کہ اس کو اس وقت دینا یہ خط جب وہ ہوش میں ہو، اور پھر حاضرین کو کہا جن کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کے لیے دعا کرو سارے۔ اور اس نے جب وہ خط پڑھا تو وہ اتنا رویا، اور وہ اتنی سچی توبہ اس نے کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر جو محبت ہے نا، وہ انسان کو اتنا سچا خیرخواہ بنا دیتی ہے، اور جب آپ سچے خیرخواہ بن جاتے ہیں نا دوسرے کے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نصیحت کس طرح سے کرنی ہے، اور آپ کو پھر ایمان کی حلاوت محسوس بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ایمان کی حلاوت ہے جس میں، وہ ہے کفر میں لوٹنا اتنا ہی برا لگے جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا برا لگتا ہے۔ ہم آج اپنی پرانی عادتوں کو دیکھ لیں، جب ہمیں شعور نہیں تھا ہم نے کیا 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 یا کیا عادت تھی، اور کیا وہ عادت چھٹ گئی ہے،
اور اگر آج کوئی ہمیں کہے کہ وہی عادت دوبارہ اپنا لو تو کیا ہمیں وہ برا لگے گا؟ یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور یہ استقامت کی علامت ہے کہ انسان ایک چیز کو چھوڑے تو پھر اس کو چھوڑے رہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں جب تم کسی عمل سے دل میں حلاوت نہ پاؤ اور طبیعت میں کشادگی نہ آئے تو فکر کرو، کیونکہ رب تعالیٰ قدردان ہے، وہ عامل کو اس کے عمل کی دنیا میں جزا دیتا ہے، اور وہ جزا یہی شیرینی ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں نیک عمل کر کے پاتا ہے اور قوت اور آنکھوں کی ٹھنڈک پاتا ہے، جب یہ انشراح صدر نہ پائے تو اس کے عمل میں غلط چیز دخل اندازی کر گئی ہے، اسے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رقیب کو پتہ چل گیا ہے، اس شہید ہستی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نیکیاں جو ہے نا ان کے اندر ہو گئی ہے ملاوٹ، یہ ہو گئی ہیں پلوٹ، تو وہ شیرینی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہو جاتا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے؟ کہیں رکھ دیں گرمی میں، آپ اس کو ساری رات باہر ہی چھوڑ دیں تو صبح تک وہ کیسا ہوگا؟ وہ اتنا میٹھا اور اتنا خوشگوار ڈرنک آپ کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سے کوئی نیکی کی توفیق چھن گئی ہے تو اپنے کسی گناہ پر کو یاد کریں اور سوچیں کہ کیا ہوا ہے مجھ سے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ کسی کو جج کیا تھا کسی بات پر، اور میں نے ایسا گناہ کیا تھا کسی کے بارے میں کہ میرے سے پتہ نہیں 1 سال پورا تہجد نہیں پڑھی گئی، میری تہجد چھٹ گئی، میں اس کے اوپر ریگولر تھا، میں ریگولر نہ رہ سکا۔ تو وہ رقیب، وہ شہید، وہی توفیق دیتا ہے، وہی دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا آپ دل میں کچھ پولوشن آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا ریڈارز، یہ مرر ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا نا، اور انتہا کا سینسٹیو یہ ایک مرر ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے دور سے دشمن کے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کئی ریڈارز ای میلز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، کتنا کچھ اس دنیا میں جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے نا اس طرح کا کہ جو ڈیٹیکٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام مرر ہوگا تو وہ تو نہیں یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتا نا، وہ جتنی کوئی سینسٹیوٹی اس کے اندر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ جتنی آپ کے اپنے دل کے اندر سینسٹیوٹی ہوگی ٹورڈز یور اون سیلف کہ میرے سے آج کل کچھ غلط ہوا ہے، میرے سے آج کل اللہ ناراض ہے، یا مجھ سے کوئی نیکی کی توفیق چھنی ہے تو کیوں چھنی ہے، یا مجھے حلاوت محسوس نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، تو اپنے کسی گناہ پر اللہ سے رو رو کے پوچھیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے یہ بصارت کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے آپ کے اندر سے وہ گناہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رقیب کو تو پتہ ہے، اس نے تو دیکھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رقیب ہونے کا مزہ چکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی معرفت سے آپ کو حلاوت الایمان آئے گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔